لوگ انتظار میں سو جاتے ہیں. جی الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. صاحب ایک دعا ہے قرآن شریف میں، تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو نبیوں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کتنی کمپریہنسو ہوتی ہیں، کتنی جامع ہوتی ہیں. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ سورہ یوسف میں بالکل آخر میں، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ یوسف علیہ السلام نے آخر میں یہ کہا کہ انت ولی، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے نگہبان ہیں، ہمارے گارڈین ہیں، اور آپ کی جو گارڈین شپ ہے وہ فی دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ جب میری موت آئے تو ہم کو ہماری موت جو ہے وہ ایمان پہ دے. وہ الحقنی بالصالحین، اور میرا شمار جو ہے وہ نیک لوگوں میں فرما. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی یہ کہہ رہا ہے توفنی مسلمہ، ہم کو ہماری موت جو آئے تو ایمان پہ آئے، میں بحیثیت مسلمان دنیا سے جاؤں، اور وہ الحقنی بالصالحین، اور میرا شمار جو ہے وہ صالحین میں فرما، نیک لوگوں میں فرما. تو یہاں پر ابن قیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دعا پر توجہ دو اور اس سے سیکھو کہ جو نبی ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنی حکمت آتی ہے، اور جتنا دور ہوگا اتنا بیوقوفی کی باتیں آتی ہیں. اب حکمت دیکھیے، کہتے ہیں ابن قیم، دیکھو پہلی بات کیا ہے، الاقرار بالتوحید. انہوں نے توحید کا اقرار کیا، انہوں نے فرمایا انت ولی، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے نگہبان ہیں. یہ توحید ہوگی پھر دنیا والآخرہ، آپ ہمارے نگہبان ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. تو یہ تو کامل توحید ہے، بالکل پکی توحید. دوسرے کہنا ہے والاستسلام للرب، دوسرا یہ دیکھیں سرنڈر، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پورا مکمل دے دینا کہ اللہ آپ جو ہیں کیا نام ہے، آپ ہی سب کچھ ہیں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے، آپ ہمارا ولی، ہم آپ کے تحت ہیں. اس کو کہتے ہیں استسلام، سرنڈرنگ ٹو اللہ. وَإِظْهَارُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بن کے پیش کرنا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، ہم آپ کے محتاج ہیں. یہ مطلب نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. اور چوتھی بات کیا، وَالْبَرَاءَ مِنْ مُوَالَاةِ غَيْرِهِ سبحانہ. دوسرا اس میں جب انہیں انت ولی کہا نا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نگہبان ہیں، تو اس سے غیر اللہ سے برات بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہم اپنا ولی نہیں سمجھتے، آپ ہی ہیں حقیقی ولی، وہ آپ ہی ہیں. تو غیر اللہ سے بالکل برات ہو گئی کہ کوئی آدمی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اصل جو ناصر ہیں، مددگار ہیں، آپ ہی ہیں. تو غیر اللہ کی بالکل انہیں نفی کی. اچھا، اور پھر پانچویں بات وقوم الوفات علی الاسلام اجل غایات العبد. اور پھر جو آخری بات نے کہ توفنی مسلمہ، کہ اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو ایمان پہ آئے. تو کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا یا مسلمان کا جو گول ہونا چاہیے دنیا میں، جو فیوچر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جب موت آئے تو ہماری موت جو ہے وہ اسلام پر آئے. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے پوری زندگی کا. تو توفنی مسلمہ سے معلوم یہ ہوا کہ نبی بھی یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری موت جب آئے تو ایمان پہ آئے. تو یہ کہیں یہ غایات، بندے کی غایت، یعنی جو کیا کہتے ہیں لفظ کا، جو
انگلش میں کہتے ہیں وہ نہیں، جو مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، جو پرپز ہونا چاہیے، جو پرپز ہونا چاہیے لائف کا، پوری لائف کا پرپز ہی یہ ہونا چاہیے کہ جب موت آئے تو ایمان پہ آئے. تو اگر یہ زندگی کا پرپز ہونا چاہیے، یہ معلوم ہوا. وہ ان ذالک بید اللہ لا بید العبد، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان پر موت آنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، نتیجہ ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ ہم کو وہ ملے گا، کیا کہتے ہیں، ایمان ملے گا. کل کی مثال دوں آپ کو. کل جمعہ تھا اور کل ہم کو اپنا بازار میں اگر ہم چلے آئیں گے پڑھانے کے لیے، وہاں ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں جب یہاں کوئی اسپیکر ہے وہاں چلے آئیں تاکہ وہاں بھی ذرا صحیح رہتا ہے. تو کل ہم 11 بجے کنسٹرکشن سائٹ پہ تھے، پھر جب جا کے جلدی سے غسل لیں گے، کپڑے بدلیں گے، پھر اپنا بازار جائیں گے. تب 11 بجے فون آ گیا ڈاکٹر فلپ سے، ہاسپٹل سے، کہ صاحب کوئی صاحب مسلمان ہیں، وہ بہت خراب حالت میں ہے اور اوپر رسیدہ بھی ہے، اور وہ بالکل بستر مرگ پہ ہے. تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس چند گھنٹے ہیں. تو ان کی بیگم نے فون کیا کہ حفصہ اگر آپ آ جائیے پلیز. اب میں بہت پیش میں پڑ گیا. میں نے کہا بھائی مجھ کو جانا ہے وہاں ابھی. اب میں یہاں کچھ مزدوروں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اب میں کیا کروں بھائی. ہمیں چھوڑو اللہ مان لے کہ اپنا بازار تھوڑی دیری تو ہو جائیں گے، لیکن یہاں زندگی موت کا ہے. خیر میں چلا گیا. تو خیر 11:30 تقریباً پہنچا وہاں. اب وہ آئی سی یو میں تھے. اب میں وہاں پہنچا تو وہ بندہ ظاہر بات ہے بستر مرگ پہ تھا، اس کی بری حالت تھی. اب میں گیا، میں نے دعا کی، جو کچھ پڑھ کے پھونکا، لیکن وہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. خود کھڑا رہا، میں دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی ہے ہی نہیں. بیگم کے آیا تھی. اب وہ بیچارے ہم کو نہیں معلوم بیچاری کہاں تھی، کیا ہوا لوکل. اب وہ کہاں تھی کیا تھی ہم کو نہیں معلوم. بچے ہیں نہیں ہیں، آئے نہیں آئے، لیکن دل کو اتنا مطلب دھکا لگا کہ بندہ دنیا جا رہا ہے اکیلا ہے. بہت دکھی ہوئی ہے. شام کو انتقال ہو گیا. بتائیے تو یہ وہ ایک شعر ہے کہ سرحد جاں سے بھی گزر جاتے ہیں، سرحد جاں سے بھی گزر جاتے ہیں، ہائے وہ لوگ جو پردیس میں مر جاتے ہیں، پردیس میں مر جاتے ہیں. تو کل وہی تکلیف ہوئی کہ وہ اچھے اکیلے تھے تنہا. تو میں نے پھر ان کی بیگم کو فون کیا، لیکن وہ بزی. بس اللہ بچائے بھائی، تنہائی کی موت بڑی سخت موت ہے. ہاں میں بہت جلدی گیا. اب یہ نہیں معلوم، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کون ہے کیا. اس کو چھوڑیے کہیں کبھی. یہ دیکھیے کہ ان کی بیگم نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب کو پتہ نہیں کیا مل لیں، دیکھ لیں، کچھ کر ان کو جانتے ہوں گے، لیکن میں وہ ایسے ہاتھ سب کچھ لگا تھا تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی کون صاحب ہے. کچھ سب ان کی کروٹ یوں تھی اور ادھر سب رکھا ہوا تھا، جا نہیں پایا. میں نے بہت کوشش کی کہ دیکھوں کون صاحب ہے، لیکن کچھ
سمجھ میں نہیں آیا کون سا عام ہے، لیکن وہ شاید ہم کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مطلب ملنا چاہتے ہیں موت سے پہلے، تو اس لیے میرا دل اور بھی ہو گیا، تو میں نے کہا اگر میں نہیں گیا تو بیچارہ کوئی دنیا سے چلا جائے گا، تو میں اس لیے چلا گیا، اس لیے بھی چلا گیا۔ تو وہ بیچارے، اب میں کھڑا رہا ادھر جمعے میں پہنچنا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، تو میں بڑا کنفیوز رہا کہ بھائی میں تھوڑی اور رکوں، اور میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ جو جتنی پڑھ سکتا تھا میں پڑھ کے اس کے لیے دعا کر کے چلایا، اب میں نے سوچا میں ان کو اٹھاؤں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ہوش میں ہے نہیں ہوش میں ہے بیچارے کس حالت میں، لیکن کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر میں نے ہاسپٹل سے ہاسپٹل میں وہاں آئی سی یو میں ایسے لگا دیا کہ آپ کا وہ نہیں کام کرے گا، فون نہیں کام کرتا، انہوں نے وہ سب لگا دیا ہے، تو یہ اس میں آگے ایس او ایس کے نہیں کام کرے گا۔ اب میں کیا کروں، پھر میں ہاسپٹل سے نکلا، اب ان کی بیگم کو فون کر رہا ہوں کہ آپ نے بلایا تھا، ہم آئے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ اب وہ بیچاری کہیں گئی ہوں گی، کیا تھا کہ کس حال میں ہے، پھر میں سوچا پتہ نہیں ان کی اولاد ہے نہیں، مطلب میں بتا رہا ہوں، تو اب مجھ کو معلوم ہی نہیں کون لوگ ہیں کیا ہے، تو ہر قسم کی بات ہے کہ بیچاری پتہ نہیں کہاں ہے اس وقت میں کیا ہے، لیکن یہ تنہائی کی موت بھی بڑی خراب ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ مطلب کہتے ہیں نا بچہ آتا ہے روتا ہوا، لیکن جب بڑا ہو جائے اور پھر اس کی موت ہو تو لوگ روئیں، وہ ہنستا ہوا جائے، لیکن یہاں پر تو رونے والا ہی نہیں ہے۔ بڑی عبرت کی بات ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ہو گیا صاحب، کہتے ہیں بچوں کو قریب رکھیے صاحب، بچوں کو دور مت جانے دیجیے، چاہے وہ دین سے دور جا رہے ہیں نا، ان کو رکھیے نہیں، قریب رکھیے، جو چیز قریب لائے گی وہ محبت لائے گی، سختی نہیں لائے گی، سختی سے ہمیشہ اولاد دور ہوتی ہے ان کی۔ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرو، جتنی ہو سکے اتنی تربیت کرو، اتنی محبت سے۔ دوسری بات میں نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ تربیت کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہو، بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہو، یعنی آج نہیں تو کل تمہاری تربیت اور اس سے بڑی بات دعا رنگ لائے گی، شاید تمہاری زندگی میں رنگ لے آئے، شاید تمہاری زندگی میں نہ رنگ لائے تو تمہاری موت کے بعد آئے گی۔ ایک صاحب کا نام مناسب نہیں ہے، وہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا آج سے کوئی 12-15 سال پہلے، تب ان سے ملاقات ہوئی، یہیں رہتے تھے قریب میں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی مجلس نہیں ہے، تو وہ جو ان کی والدہ کا انتقال ہوا تب سلام دعائی آپ کون صاحب ہے، کہاں رہتے ہیں، معلوم قریب نہیں رہتے، خیر ان سے جتنی محبت سے پیش آ سکتا تھا ان سے پیش آیا، ان سے یہ مت پوچھا کرے لوگوں سے ارے آپ اتنے قریب رہتے ہیں پھر آپ دکھیں، پلیز یہ مت پوچھا کریں، آدمی کا دل وہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہیں آتا، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بس اچھا یہ قریب سے نہیں آئے، یہ آپ اپنے دل میں رکھیے، ان سے کہیے مت، ورنہ پھر لوگ نہیں آتے۔ تو بہرحال جتنی محبت اس کا ممکن ہو سکتی تھی ان کیا، والدہ کا جنازہ کیا، سب کیا، تو وہ جب جانے لگے تو کہنے لگے صاحب مجھ کو بڑی پشیمانی ہو رہی ہے کہ میں اس سے پہلے مسجد میں آئے، یہاں سب لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، تو سمجھنا نا ان سے ماشاء اللہ پوچھا، اب ان کو جانتا نہیں تھا تو سمجھنے کا اظہار تعزیت کی، اب یہ تھوڑے امریکنائز ہو چکے تھے اپنے ہی دیسی، لیکن اس کے بعد سے آج تک آتے ہیں، حاضر فجر میں ضرور آتے ہیں، الحمدللہ اب تو بہت گھل مل گئے ماشاء اللہ، اب بھی میں سے ہو گئے، تو ماشاء اللہ دن میں کبھی 2 یا 3 مرتبہ بھی آتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے تو 2-3 مرتبہ بھی آتے ہیں، اور جب شکار پہ جاتے ہیں تو گوشت بھی لاتے ہیں زبردست، تو لیکن یہ ہے کہ مطلب بات کہاں رہتی ہے مطلب
بہرحال وہ محبت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے. تو جی جی ہاں کوئی بھی ہو. دیکھیں نا نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا پھر بھی اللہ تک کہہ رہے ہیں. کافر تھا بچہ پھر بھی کہہ رہے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پھینک اس کو جہنم میں. اب جو باپ جو ہے نبی ہے وہ اپنے بچے کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے. اب اس لیے وہ آپ کا بچہ تو مسلمان ہے ماشاء اللہ. بچہ بچی ٹھیک ہے نہیں عمل کر رہے ہیں فجر میں سوتے رہ گئے غلط کر رہے ہیں تربیت کریے محبت کے ساتھ. لیکن جھڑکیے گا نہیں آئیں گے ختم ہو جائیں گے وہ پھر کبھی نہیں آتے سب. تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے کہ موت ہاں توفنی مسلمہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے تو اسلام پہ دے. جب موت آئے اسلام پہ تو کہہ رہے وہ ان ذالک بید اللہ لا بید العبد. اس دعا سے معلوم ہوا کہ موت کا ایمان پر آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اب اللہ قبول کر لے اس کوشش کو تو آ جائے گی موت اسلام پہ. ہاں اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں تو پھر بات دوسری. پھر تو اللہ کرے جاؤ آپ کوشش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ قبول کر لے تو موت آئے گی ایمان پہ. دوسری بات یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جیسے 2 ہفتے پہلے بات چل رہی تھی کہ دنیا میں ایک عجیب قسم کا کنفیوژن چل رہا ہے. خاص اس جنریشن میں اور پچھلی جنریشن میں بھی تھا اور بخار نیکسٹ جنریشن میں اور بھی اپنے عروج پہ پہنچ جائے گا. وہ یہ ہے کہ سب کو اپنے فیوچر بنانے کا ایک جنون ہے. ہمارا فیوچر بن جائے. اب مجھے پوچھیے بھیا فیوچر ہے کیا یہ کسی کو معلوم نہیں. کیونکہ ایوری ڈے جو آ رہا ہے وہ تو ٹوڈے ہو کے آ رہا ہے ٹمارو ہو کے تھوڑی آ رہا ہے. ٹمارو ایسا ہے جیسے آپ سائے کا پیچھا کر رہے ہیں کبھی ملے گا نہیں. تو فیوچر جو ہے وہ تو ٹوڈے ہو کے آتا ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ ہمارا فیوچر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب مریں تو ایمان میں مریں. یہ ہمارا فیوچر ہونا چاہیے. مطلب مومن کا فیوچر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ میں نے فیوچر بتا دیا کہ تمہارا فیوچر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نہ مرے مگر یہ کہ ایمان پر. باقی فیوچر کیا ہے آج کل ہر آدمی ہمارے ابا بھی یہ بہت کہتے تھے. ابا کہتے تھے یہ سب احمق ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں آج کے لوگ احمق ہو گئے. مستقبل ایک درخشاں مستقبل کے چکر میں آج کو کھوئی دے رہے ہیں. آج کو کھوئی دے رہے ہیں. آج کو کوئی انجوائے نہیں کرتے. آج کو نہیں انجوائے کر. ہر آدمی جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے شوگر کا مریض ہے کیونکہ ہر آدمی اتنا پیسہ ہے. جیسے معاف کریے جو یہاں بزنس مین لوگ ہیں جب پوچھیے پریشان ہے. حافظ صاحب اس سال جو ہے ٹورسٹ کم آئے دعا کریے کہ ارے تمہارا جو ملین پڑا ہوا ہے وہ سڑ رہا ہے. پوری دنیا میں آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے پھر بھی پریشان ہے. ارے بھائی یہ کو الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہے لیکن یہ جو پریشانی ہے نا یہ خود ساختہ ہے. تو اس وجہ سے بات یہ جو ہے وہ آج ہے کل ہمارے پاس نہیں ہے. کل نہیں ہے. اس لیے آج کو انجوائے کریے کھائیے پیجیے مست رہیے انجوائے کریے. بیگم بچوں کے ساتھ اللہ نے جو وقت دیا ہوا ہے جب تک اس کو انجوائے کریے اپنا ہنستے رہیے. یہ ہے باقی کل کیا ہوگا اس کو چھوڑ دیے. مطلب اس کے فکر مند مت ہوئیے. کوشش کریے ہم یہ نہیں کہہ رہے بالکل آپ چھوڑ دیں. کوشش تو آدمی کرتا ہی ہے لیکن فکر مند مت ہو. فکر مند مت ہو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہلکی آ رہی ہے بہت ہلکی آ رہی ہے.
یہ مت کھولو، آواز نہیں آئی، پوری طرح برداشت کر لیجیے، آپ بہت چیزیں برداشت کیجیے. شوگر تو صحیح ہے، صحیح ہے شوگر. چلیے تو شوگر کھاؤ. تو اب دوسری بات وَأَنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِ الْعَبْدِ، کہ یہ موت کا ایمان پہ آنا یہ عبد یعنی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جد وجدہ، من جد مطلب جو کوشش کرے گا، وجدہ وہ پالے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنَّ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ سعی ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہاں کوشش کرنا ہے. آپ کہیں آپ سب چھوڑ دے رہے اللہ نہیں، سعی ہے، نتیجہ نہیں. نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ توفنی مسلمہ جو ہے یہ اس میں گویا معلوم ہوا کہ نبی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو موت آئے تو وہ ایمان پہ آئے. اور پھر آخری بات والاعتراف بالمیعاد، اور نبی کی اس یوسف علیہ السلام کی دعا سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ قیامت کا آنا اور آخرت پر یقین یہ کامل تھا، اس میں کہیں کبھی شک نہیں ہوا. یہ ہر نبی کی دعا میں ہم کو ملتا ہے آخرت کا تذکرہ. تو مطلب یہ ہوا آخرت کا جو تذکرہ ہے اس سے ایمان پختہ ہوتا ہے. الف لام میم اگر آپ پڑھیے سورہ بقرہ تو پہلے ہی صفحے پہ اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ان کو یہ جو مومن ہیں ان کو آخرت پہ بالکل یقین ہے. تو یہ ہو گیا وطلب مرافقت السعداء. آخری چیز کیا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں شمار فرما. تو کہنے لگے اس سے معلوم ہوا کہ سعداء یعنی جو خوش بخت لوگ ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، ان کی مصاحبت اختیار کرنی چاہیے اس دنیا میں بھی. یوسف میں آیت نمبر 101، یوسف میں آیت نمبر 101 تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ صالحین کی مرافقت یعنی ان کی ہم نشینی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے دنیا میں، تاکہ آخرت میں بھی ان کی ہم نشینی کام آئے. تو یہ تمام لیسنز ہیں اس ایک دعا سے. دعا پھر کیا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. سورہ یوسف آیت نمبر 101. والحقنی اور ہمارا الحاق کر دے. الحاق سے نا نی مطلب ہم ہمارا مطلب ہم کو اس میں شمار کر لے، صالحین جو نیک لوگ ہیں ان میں شمار کر لے. اس میں ایک نقطہ اور ہے، ایک نقطہ اور ہے، وہ ہے ابن قیم نے نہیں ابھی اس میں لکھا ہے لیکن اور اس میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہ یہ جو ہے نا وہ الحقنی بالصالحین کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں شمار فرمائے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو خود نبی ہیں، جو خود نبی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں شمار فرمائے. اب یہ تواضع کی انتہا ہے. ہم آپ تو دو رکعت نماز پڑھ کے پھیلنے لگتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا شمار جو ہے وہ صالحین میں فرما.
مطلب یہ ہوا ہے کہ بھائی کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور پھیلتے مت رہو. آپ نے چاہے جتنی بھی عبادت کی ہے سب زیرو سمجھیے آپ. اللہ قبول فرما لے تو بڑی بات ہے، ورنہ لائق تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نبی پاک میں شفاعت مل جائے تو چلے آئیں، لیکن لائق نہیں ہے. جیسے آپ کا کس نے کہا تھا، وہ افتخار عارفی کا شعر نا، کہ اس نے کہا یہ منہ اٹھائے، یہ منہ اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب حشر. یہ منہ اٹھائے مطلب پورے اعتماد کے ساتھ، یہ منہ اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب حشر، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے کہ شفاعت مل جائے گی، آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. بڑا پیارا شعر ہے، اس میں آپ خود اعتمادی دیکھیے. یہ منہ اٹھائے جو چلا جا رہا ہوں جانب حشر، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. بہت پیارا شعر ہے اس کا. تو یہ ہے کہ شفاعت مل جائے اللہ کی رحمت، لیکن لائق نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ الحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا الحاق کر دے، ہمارا شمار کر دے صالحین کے ساتھ. یہ غایت تواضع ہے، تواضع کی بھی انتہائی صاحب. تو اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو سمجھے نہیں. جب نبیوں کا یہ حال ہے تو ہم تو ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہیں. تو ہمارا آپ کا شمار کیا، کہاں کی نماز، کہاں کی تلاوت، کہاں کی روزہ نماز، کوئی بھی طائف والی دعا یاد کری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا افضلیت ہے، کیا اس میں. جب طائف سے تشریف لائے تو مسلم کی وہ جو ہے نا کہتے ہیں سب، اس میں غایت بالکل ابدیت کی انتہا ہے کہ الی من تکلنی الی وانا البائس الفقیر. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ میں بالکل پراگندہ حال ایک فقیر ہوں. المستغیث المستجیر الوجل المشفق، کہ اللہ تعالیٰ میں پراگندہ حال فقیر ہوں آپ کے حضور میں، اور آپ کا بس سایہ چاہیے، شفقت چاہیے. آپ مجھ کو پناہ دے دیں، ورنہ میری حیثیت کیا بتائیے آپ. یہ نبی کہہ رہے ہیں. الوجل المشفق، اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے خوف سے کانپ رہا ہوں. المعترف بذنبی، میں اپنے خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہوں. نبی اور نبی کیا، نبیوں کے سردار. تو ایسی ہے پوری دعا نہیں آ رہی. تو وہ بھی ابدیت کی ایک مطلب دیکھیے غایت کہ مطلب ہیوملٹی اپنے. تو یہ تمام نبیوں میں ملتی ہے. اور جو اللہ سے دور ہے ان میں تکبر ملتا ہے، ان میں تکبر ملتا ہے. وہ ذرا سا کام کر کے وہ سب آدمی پھیلنے لگتا ہے. جتنا آپ پھیلیں گے سمجھیں آپ میں تکبر. جہاں دوسرے کو نیچے آپ سمجھے تو آپ تکبر. اس میں یہ دین کا حاصل یہ ہے کہ آپ خوب عبادت کریں، خوب اللہ کی خوشی حاصل کریں، لیکن اپنے آپ کو کچھ مت سمجھیے. مطلب آپ کی حیثیت ہی نہیں کچھ. یہ تو نبیوں کا حال ہے. توفنی مسلموں والی اپنی بھی صالحین. اگر آپ اپنے آپ کو آلریڈی صالحین سمجھ لیں دنیا میں تو آپ سے بڑا کوئی گندا آدمی نہیں. نبی جاتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار آپ صالحین میں کریے گا، اور آپ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو صالحین میں آپ شمار کر رہے ہیں. یہ کہتی ہے مکانہ بات میں کس نے کہہ دیا آپ صالح ہیں؟ جب نبی چلتے وقت پوری زندگی گزارنے کے بعد یہ کہنے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارا شمار صالحین میں کریے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صالح ہوں، میں تو نیک ہوں، میں پنج وقتہ نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں. تو اورلینڈو میں ہم سے زیادہ نیک کون ہے؟ اگر اورلینڈو میں کسی کو حق بنتا ہے جنت میں جانے کا تو ہم ہی ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ تو تکبر کی انتہا ہے، یہ تو نبیوں کا طریقہ نہیں. تو یہ جو دعا ہے اس کو بار بار پڑھیے گا. ہم لوگ بھی اپنے لیے مانگیں، بچوں کو بتائیں، گھر پہ بتائیں کہ بھائی یہ جو ہے اس میں دیکھو کتنے نقطے بیان کیے ہیں ایک چھوٹی سی دعا میں. چلے اس کو ختم کریں. ختم کرنے سے پہلے جسٹ فار دا بینیفٹ پھر سے ریپیٹ کر لیے. پہلی چیز کیا ہے؟ انت ولی.
اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نگہبان ہیں. اس سے معلوم ہے توحید ہے، اقرار بالتوحید، کہ توحید کا مکمل اقرار. دوسرا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نگہبان ہیں دنیا اور آخرت میں. اس سے میں کمپلیٹ سرنڈر ٹو اللہ. اسلام کا نام ہے سرنڈر. نہیں وہ اپنے آپ اپنا قرآن شریف میں نہیں، حدیث میں وہ حدیث. اب آئیے تیسری اظہار الافتقار الی اللہ الیہ. اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو اپنا افتقار فقیر بن کے اللہ کے سامنے پیش اپنا وہ کرنا چاہیے. جب دعا مانگے بالکل فقیر بن کے، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں، ہم زیرو. تو وہ افتقار. تو جیسے آپ نے کبھی بشر کو دیکھیے، کبھی آپ اپنا بتا جائیے شفیع بھائی نے، جب وہ گوشت کاٹ رہا ہوتا نا تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نائف، سامنے گوشت پڑا ہوتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو ٹکڑے کر دیتا ہے. تو ہماری آپ کی حیثیت اس گوشت کی طرح ہے. ہم کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں. اللہ جیسا چاہے ویسا رکھے. یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ آپ ہیں، ہم کو حیثیت نہیں. ابھی میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا امریکہ کے میں، ایک اچھا چینل کیا ہے وہ، ہاں ہسٹری چینل سے ہی ملتا جلتا ہے کوئی ایک دوسرا. تو اس میں انہوں نے وہ دکھا رہے تھے ایک ڈاکیومنٹری، 4 آدمی جو سمندر میں ان کی کشتی پلٹ گئی. فشنگ کے لیے جا رہے تھے، کہے کے لیے جا رہے تھے، بہت دور نکل گئے اور ان کا ریڈیو بھی ڈوب گیا، سب ڈوب گیا. اب کہیں کوئی مطلب کمیونیکیشن کا کوئی اثر ہے، اور کئی میل چلے گئے تھے وہ چاروں. اچھا اس میں 2 مطلب بیٹے تھے اور 2 باپ. اب تو اس کا جو انہوں نے بتایا ہے کہ 18 گھنٹے پانی میں رہے. تو اس میں اس کا جو ڈاکیومنٹری تھی تو اس میں جس طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ اچھا وہ طوفان آ گیا تھا، طوفان نہیں، ان کی جو ویوز آئیں تو پلٹ گیا. پانی، گھن گرج، رات کا اندھیرا اور سمندر، اور ہیلی کاپٹر آئے ان کو ڈھونڈتے ہوئے کیونکہ کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا. تو وہ ظاہر بات ہے مطلب وہ تنکا سمندر میں تو وہ نہیں کر پائے. تو جس طریقے سے وہ ان کو ڈاکٹر صاحب 18 گھنٹے کے بعد ان کو ہیلی کاپٹر نے دیکھ لیا. جب دن ہوا اور سب کچھ ہوا، دن بھی گزرا، دوپہر ہو گئی تھی، تب ان کو جیسے کیسے ہوا. لمبی کہانی. تو اس میں آپ بتائیں کہ وہ کیسے وہ بالکل مرنے کے دم پہ ایک بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا. مطلب بہت عجیب ڈسکرپشن ہے اس کا. تو میں نے سوچا وہ انسان جو ہے کیا اس کی حیثیت سمندر کے آگے، اور سمندر اللہ کی مخلوق. اب اللہ کے آگے جس نے سمندر بنایا ہے تو ہمارے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تنکا ہے. تو یہاں بھی گئے ہیں اس دعا سے معلوم ہوا الافتقار الیہ، ہم کو اللہ کے سامنے بس فقیر بن کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی حاجت ہے. پھر معلوم ہوا والبراء من والات سبحانہ، کہ اصل میں جو نگہبان ہے وہ اللہ ہی ہے. دنیا کی نگہبانی جو ہے یہ ٹیمپرری ہوتی ہے، یہ بڑی فلمزی ہوتی ہے. مطلب کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر پاتا ہے. آپ کہیں یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں، اچھی بات ہے ڈاکٹر ہونا چاہیے آپ کا، لیکن جب خدا نخواستہ کوئی مرض ہو جائے گا تو یہی ڈاکٹر کہتے صاحب میں کیا کروں، جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا. انہوں نے جواب دے دیا صاحب کیا بتائیں. تو مولانا موالات جو ہے، جو نگہبانی ہے، جو نگہداشت ہے صاحب دنیا میں جو ایک دوسرے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بڑی وہ ہے
مطلب ہم آپ ابھی دوست ہیں، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دوستی سب سے آگے ہوں گے آپ کو مٹی دینے میں، تو کاہے کی نگہداشت؟ ارے بھائی ہم کو تم موت سے تم بچاتے، ہم تمہارے دوست ہیں، مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست، وقت دفن عمر بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ تو جو جتنا قریب ہے پہلے وہی مٹی ڈالتا ہے، تو کاہے کی نگہداشت تھا؟ تو یہاں پہ جو ہے انت ولی، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے نگہبان ہیں، آپ کی نگہبانی دنیا میں، پھر برزخ میں، جو ملین آف ایئر ہم برزخ میں رہیں گے وہاں بھی آپ کی نگہبانی، اور پھر قیامت کے دن تو 100% ہم کو چاہیے۔ باقی قیامت کے دن نہ آپ ہمارے نگہبان بن سکتے ہیں نہ ہم، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، تو کوئی کسی کا نگہبان ہے نہیں۔ انت ولی، اللہ تعالیٰ آپ ہی نگہبان ہیں دنیا میں، پھر برزخ میں، اور پھر آخرت میں، یہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اس میں وقان، پھر اس سے معلوم توفنی مسلمن سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت جب دے تو اسلام پہ دے، اور کہیں اجل غایات، یہی انسان کا مقصد اور پرپز ہونا چاہیے لائف میں، یہ پرپز ہونا چاہیے کہ ہم اچھی موت مریں، اچھی زندگی جئیں، ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ اچھی، لیکن یہ غایت نہیں ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں، یا ہم بچے کے، ہم ان لوگ کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہے کہ بھائی دنیا میں اچھی زندگی کو گزارنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ اگر آپ نے 100 ملین کما لیے، یقیناً یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے ہی نہیں، یہ کمال کی بات، یہ تو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے دے گا، آپ کو کوئی کمال تھوڑی گیا ہے، اللہ نے انتخاب کر لیا آپ کو دے دیا، ورنہ آپ سے بہت زیادہ ذہین لوگ موجود ہیں، بہت زیادہ ذہین لوگ موجود ہیں، اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر پائے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان کو نہیں دیں گے۔ آپ کو جو مل گیا تو اس میں آپ پھیلیے مت، اصل کیا ہے کہ پرپز یہ ہو کہ ہماری موت اچھی ہو، ہماری موت اچھی ہو، وَأَنَّ ذَلِكَ، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، نتیجہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ والاعتراف بالمیعاد، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہے، کہ ہر نبی نے کہا ہے توفنی مسلمہ، مطلب یہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اور وہی زندگی ہے۔ یاد کر لیے حضور وسلم جو گاتے تھے جب مسجد نبی بنا رہے تھے تو حضور گا رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ تعالیٰ جو اصل زندگی ہے وہ تو آخری زندگی ہے، آخر وطرب مرافقت السعداء، اور پھر اس میں یہ ہوا والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ ہم کو شمار کرے نیک لوگوں میں، مطلب یہ ہوا جب آپ نیک لوگوں کی دنیا میں صحبت لیں گے تو آخرت میں انشاءاللہ وہ ملے گی۔ آج کل دنیا میں صحبت ہے فلم سٹارز کی، جتنے بھی ایکٹر ایکٹریسز ہیں ان کی صحبت ہے، جو ٹی وی کے ذریعے سے آپ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں صبح شام، یہ ہے صحبت، ورچوئل صحبت۔ ہر آدمی جو ہے وہ شاہ رخ خان، عامر خان کا دیوانہ ہے، کوئی فلم آ جاتی ہے تو وہ ایسے پروانہ وار ٹوٹتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جس نے یہ فلم نہیں دیکھی وہ جنت کا مستحق نہیں رہے گا۔ قیامت اللہ پوچھیں گے تم آئے ہو، تم نے شاہ رخ خان کی فلم دیکھی تھی؟ نہیں، اگر دیکھی تھی تو جنت میں جاؤ گے، نعوذ باللہ نہیں دیکھی تھی، اس حد تک دیوانہ پن۔ تو یہ جو مرافقت ہے والحقنی بالصالحین جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں شمار کرے، تو بھائی یہ آپ پاکستانی ہیں، معاف کریے گا، آپ لوگ تو انڈیا کی فلم انڈسٹری آپ ہی لوگوں میں سے چل رہی ہے، جتنا ایک طریقے سے دیوانہ وار پاکستانی حضرات دیکھتے ہیں، پھر گالیاں دیں گے، یہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ہم لوگ مسلمان ہیں، کچھ تو فرق ہو بھائی، کافر میں مسلمان میں کچھ فرق تو ہو، وہ ہوگا طریقے زندگی میں،
ان کے بھی ارمان ہمارے بھی ارمان ایک ہی جیسے ہیں. یہ مسلمان بھی تو دیکھتے ہیں، صرف پاکستانی مسلمان تو نہیں دیکھیے میں آپ کو انڈیا کی بات ہے، انڈیا کی بات ہے. ابھی آپ جہاں کے ہیں، نہیں ابھی آپ جہاں کے ہیں وہاں کی ذکر کریے. مسئلہ یہ کہ دیکھتے. آپ نے کہا نا کہ پاکستانی مسلمان، ہم تو ہندوستان کے انڈیا میں زیادہ مسلمان ہیں پاکستان بھائی، سے، انڈیا میں زیادہ مسلمان اور ہیں 100 200 کروڑ کا بزنس انڈیا میں کرتی ہے. میرے بھائی. ہم تو ہندوستانی ہیں. چلے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو پھر آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ پاکستانی کے پاس کہاں پیسہ ہے؟ نہیں بھائی، ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بیچاری. بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ صاحب اس کو جو صالحین کی وہ کریں، یہ حماقتیں چھوڑ دیں. یہ حماقتیں چھوڑ دیں بھائی. جو ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، جو کہ لوگوں کو کوئی اب انٹرسٹ ہے نہیں، کوئی انٹرسٹ ہے نہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا. ہر آدمی ایک دیوانہ وار بھاگ رہا ہے. تو حضور فرمائے گا المرء مع من احب. قیامت کے دن ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. المرء مع من احب، مر مطلب انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. آپ دیکھ لیجیے زیادہ محبت کس کے لیے، کس کے ساتھ اسی سے ہوگی. آئیے صاحب دیکھیے، آئیے لیٹ ہو گئے. آئیے اب آئیے صاحب مدارج السالکین میں فقر کے اوپر تو تھوڑا ریویو کرتے ہیں صاحب فقر کا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں صاحب یہ جو منزل ہے فقر کی، رائٹ، یہ فقر کہتے ہیں فقیری کو، لیکن اس کی ڈیفینیشن ابھی آ جائے گی. اور میں نے آپ سے کہتا تھا ابن قیم نے فرمایا، امام ابو اسماعیل حرری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام منزلوں میں شاید یہ سب سے زیادہ اشرف منزل ہے، سب سے زیادہ نوبل منزل ہے، وہ ہے فقر کی. بلکہ انہوں نے کہا بلکہ یہ تو روح ہے، ہر منزل کی روح ہے، روح ہے یہی. اور تو کہیں اس کے جو سر ہے، سر مطلب اس کا جو سیکرٹ ہے اس کو جاننا چاہیے. اور یہ جو 3 قسم کی ہیں فقر، ایک تو فقر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں کہا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے کام میں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے عام لوگ ہوں، جو بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے 24 گھنٹے میں کہ وہ کوئی بہت بڑی دکان کھول سکیں، کوئی بہت بڑا بزنس کر سکیں، کوئی بہت بڑی جاب کر سکیں، کیونکہ اتنا کام ہے دین کا. وہ کہتے ہیں بس بھیا روٹی مل جائے، چاہے چٹنی مل جائے، بس اتنا بس ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ دین پہ اتنی توجہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پیسہ کما، حقوق کما نہیں پائے. ان کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو فقیر لوگ ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے فقر کو چھپاتے بھی، ظاہر نہیں ہونے دیتے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں سفید پوش لوگ، بالکل آیا نہیں ہونے دیتے، نہ کبھی کسی سے مانگتے ہیں، نہ کبھی کسی سے اظہار کرتے ہیں. اور کوئی اگر ہیلپ کرنا بھی چاہے تو ان کو خراب لگتا ہے کہ صاحب آپ نے کیا مطلب، ہماری زندگی ہے. تو ایک تو فقر یہ ہوا. دوسرا فقر جو ہے انما الصدقات للفقراء، وہ مسلمان فقیر جو مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو زکوٰۃ ان کو تم دے سکتے ہو. تیسرا جو ہے عام ہے، وہ کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تم سب اصل میں فقیر ہو، اللہ کے حضور میں سب فقیر ہو. یہ سب کے لیے کیا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے.
تو یہ تین قسم کے ہوئے. پھر سے آپ دیکھ لیے پہلے تو جو ہیں وہ مسلمان جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کو پیسہ کمانے کی کبک نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ سفید پوش ہے، ظاہر نہیں کرتے. دوسرا کون ہے؟ وہ مسلمان جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ بھی فقیر ہیں، ان کو جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہو. تیسرا کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں، ایمان والے نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، چاہے تم کسی بھی مذہب کے ہو، تم سب لوگ مانگتے اللہ ہی سے ہو، تو تم سب ایکچولی فقیر ہو اللہ کے دربار میں. تو یہ تین قسم کے فقر ہو. اب یہاں بھی فرما رہے ہیں آج کا جو درس ہے اس میں یہ ہے کہ فقر کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون فقیر ہے. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم تو فقیر ہو اللہ کے حضور میں، یہ ہے عبدیت کی روح، بندگی کی روح، سلیوری کی روح ہے. اللہ سے مانگنا اور اعتراف کرنا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اسباب کے ساتھ یا بغیر اسباب کے ساتھ. اگر اللہ کو دینا ہے تو اللہ دے گا، چاہے آپ پر اسباب ہو چاہے اسباب نہ ہو. جس وقت اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات اس تک پہنچانی ہے تو اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہے گا. یہ ہوتی ہے بندگی. یہاں فقر سے مراد ہوا ایک تو بھائی پیسے، لیکن دوسرا ہے صاحب یہ بندگی. تو دعا جیسے آپ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں نا، تو یہ فقیر لوگ مانگتے ہیں دوسرے انسانوں سے. ہاتھ پھیلا دیں گے، بھائی صاحب ہم کو پیسے دے دیجیے. بہت ہوا تو انہوں نے کہا بھیا پلیز دے دیجیے، ہم کو گھر میں کھانے کو نہیں. اب یہ فقیر ہے، یہ فقیر مانگ رہا ہے پیسے. سنت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو وہ رسوا کریں گے. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ خوب اسی لیے ہاتھ کو پھیلانے کا حکم ہے. ایک کیا حضور نے فرمایا مانے یہ کہ جو آدمی کیا یقین کے ساتھ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو شرمندہ واپس نہیں کرتا ہے، خالی نہیں بیٹھا. یہاں پہ دونوں ہاتھوں کو ہے. اسی لیے بعض لوگ چاہے جو کم علم ہے یا لا علم ہے، وہ ان کو خبت ہو گیا ہے، ان کو سلفیت موومنٹ چلی تھی ابھی تک کہ ہاتھ نہ اٹھائیے. وہ دعا مانگتے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، جو خالص مینٹل ڈس آرڈر کی علامت ہے کہ دعا نہ مانگے. بھائی جب نبی پاک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے نا یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں واپس کرے. خالی ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے بھائی. بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اگر آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں تو تکبر آ رہا ہے. حد یہ کہ وہ دعائے قنوت، نماز میں دعائے قنوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے. نماز میں بھائی دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ مسلک الگ ہے اس کا. بہرحال یہ ثابت ہے کہ سب دعا اگر آپ حرمین شریفین میں نماز پڑھیں تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس وقت آپ بھی اٹھائیے. دوسری نماز میں دعائیں ہیں، اتحیات میں پڑھتے ہیں. اتحیات وہ اصل میں بالکل آخری اس میں جو نا اتحیاتوں میں آپ دیکھیے پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہ اتحیات اللہ وصلوات، پھر اشہد اللہ، پھر اپنی شہادت کا اقرار کرتے ہیں، پھر وسلم پر سلام پھیرتے ہیں. اب سلام پھیرنے سے پہلے وہ جو فرمایا اگر تم چاہو، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر چاہو تو کوئی دعا مانگ لو. لیکن نماز کے بعد انڈیویجول، اچھا دیکھیں اجتماعی طور پہ ضروری نہیں ہے اس کو، انڈیویجولی جو ہے جب آپ دعا مانگے تو اس میں ہاتھ تو اٹھائیے بھائی. وہ تو تحیاتوں میں تو آپ کے ہاتھ دونوں زانوں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس پر تو آپ تشہد کی وجہ سے آپ کو حکم یہ ہے کہ بھائی رکھو.
لیکن اس کے بعد تو نبی پاک میں ثابت ہے کہ حسن ہاتھ اٹھاتے تھے. تو جہاں جہاں حسن سے ثابت ہے وہ تو آپ کریے. تو اس لیے نماز کے بعد نہیں منع نہیں بالکل. ہمیں کیا نماز نہیں وہ غلط ہے. وہ غلط اس لیے ہے کہ حسن نے کبھی اجتماعی طور پہ نماز کے بعد دعا مانگی نہیں. وہ تو ہم لوگ کا جو ہندوستان پاک میں شروع ہوا تھا وہ تو اجمیوں کے اجمیوں میں صرف سکھانے کے لیے تھا. لیکن وہ ایک مستقل بن گیا. وہ مستقل نماز ختم ہوئی اب آپ کو اپنی دعا مانگنی ہے مانگیے. آپ امام صاحب کا انتظام کریے. آپ کو جانا ہے آپ اٹھ کے چلے آئیے. نماز ہوگی آپ کی. لیکن نماز کے لوگ جاتے نہیں کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں. امام صاحب جب دعا مانگیں تو اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. نماز ختم ہوئی تو امام اور مقتدی کا تعلق ختم ہو گیا. ایک بات مشہور یہ ہے کہ کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی سب کی ہو جائے گی. نہیں وہ ٹھیک ہے. تو مطلب اس لیے اجتماعی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے انڈیویجولی بھی مانگی تو الحمدللہ جتنے لوگ ہیں سب کی ہو جائے گی. دیکھیے نام دین نام ہے اتباع سنت کا. تو یہاں پہ حسن میں ثابت نہیں. اس لیے تمام علماء یہ کہتے ہیں بھائی کبھی کبھار جیسے کوئی اعلان ہو گیا صاحب کوئی صاحب بیمار ہے چلیے ہم لوگ دعا مانگ لیں تو ایک خاص موقع ہو گیا کہ بھائی کسی صاحب کے لیے خاص کر دعا مانگنی ہے تو بات دوسری. لیکن عام طور پہ کوئی اعلان نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس لیے نماز کے بعد انڈیویجولی دعا مانگیے. وہ جو امام صاحب مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. امام دعاؤں پہ جو مانگ رہے ہیں ہم آمین کہہ رہے ہیں بات تو اپنے لیے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانی دوستوں سے کہتے ہیں تو اسی چکر میں تو انڈیا جیتتی ہے کرکٹ میں. ہم مانگ رہے تم لوگ کو معلوم نہیں تم لوگ آمین آمین. اب ہم انڈیا کے ہیں ہم کہہ رہے اللہ تعالیٰ آج کے میچ میں انڈیا کو جتا دے. اب آپ کہہ رہے آمین آمین. آپ اپنی دعا مانگے نا. دیکھیے میں آپ سے ہی کہتا ہوں دیکھیے دین نام ہے اتباع سنت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا جو حکم مسلمان دیا ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کا نہیں بلکہ ابھی تو سب ربیع الاول چل رہا ہے. ابھی تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہاتھ تو چھوڑیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نبی سلام علیکم. وہ پورا کراؤڈ کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ تو ہاتھ اٹھانے کی بات کریں وہاں تو پورا کراؤڈ کھڑا ہو جاتا ہے. کس بات کے تو پورا بیان ہوا 1 گھنٹے کا بیان ہوا اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اس وقت تعظیم نہیں ہوئی. کوئی حرج نہیں. بالکل غلط بات. کھڑے ہو کے حضور کی تعظیم میں کھڑے ہونا الحمدللہ. کون سی جی جی نہیں وہ نہیں آپ پڑھ سکتے اس میں کیا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پہ جمعے میں کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا ہے دعا کے لیے کوئی کمیونٹی میں کوئی انتقال ہو چکا ہو. ہمیں سب قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وندے ماترم کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اچھا چلے یہ اس بات کیا ہوا کیا ہو گیا. چلے اچھا آئیے اس بات اس کو ہم لوگ کوئی بھی اچھا یہ دیکھیے باٹم لائن دیکھیے صاحب یہ ہے کہ ہم آپ لوگ سب کے اپنی اپنی عقل ہے اپنے بھی سمجھ ہے. اصل دین جو ہے وہ حضور کی اتباع کا نام ہے. حضور نے جو کیا ہے وہ کریے جو نہیں کیا ہے وہ کریے. اگر ہر آدمی اپنی عقل کرے گا تو پتہ نہیں کتنے فرقے بن جائیں گے. تو بس اب یہ دیکھیں حضور نے کیا جیسے کیا ورنہ آپ عقل کریں گے تو آپ کے حافظ صاحب یہ کیا بات ہوئی جمعے میں 2 رکعت کیوں ہے صاحب ہم تو 4 پڑھیں گے. ہم عقل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہے اتباع رسول ہے.
تو اس کو اتباع رسول رکھیے انشاءاللہ اسی میں. تو ایک بات یہ. اب دوسری بات آئی ہے فقر کی. صاحب یہ فرمایا اس کی یہ توجہ طلب ہے صاحب. یہ کہتے ہیں کہ اچھا اسم الفقر یہ ہو گیا. اچھا صاحب کہاں گیا؟ اچھا وہذا المعنی ومراد القوم بالفقر شيء اخذ من وهو تحقيق العبودیہ. کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے فقر کا تذکرہ کیا قرآن شریف میں جیسے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہم کو ہر حال میں. فقر ہوا ضرورت. بغیر اللہ کے رحمت کے ہم ایک سانس نہیں لے سکتے. سانس لینے کے لیے ہم کو پھیپھڑے چاہیے اور سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے. نہ پھیپھڑے ہمارے نہ ہوا ہماری. تو ہم کو تو اللہ کی ضرورت ہے. پھیپھڑے دینے والا اللہ، پھیپھڑوں میں یہ قوت دینے والا اللہ. پھیپھڑوں میں اگر کینسر ہو جائے تو وہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے وہ وینٹیلیٹر لگاتے ہیں. کیونکہ اب وہ پھیپھڑے خود سے نہیں کر سکتے، اب پورا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے. یہاں پھیپھڑے ہیں، آپ الحمدللہ اپنے پھیپھڑوں سے کر رہے ہیں، بریتھنگ کر رہے ہیں. پھر آپ کو ہوا چاہیے، تو ہوا پر قدرت کسی کی نہیں ہے. ہوا کو کریٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ. تو ہر چیز میں ضرورت ہم کو اللہ کی ہے. ہم نے کچھ بنایا ہی نہیں. جب بنایا نہیں تو ہم کو کسی چیز کا پر حق بھی نہیں. بھائی حق تو اس کا ہوتا ہے جو کچھ ایجاد کرے. آپ نے اپنے آپ کو ایجاد نہیں کیا. آپ نے اپنا ایک بال تک تو ایجاد نہیں کیا، ناخن تک تو ایجاد نہیں کیا. تمام ایجاد اللہ کی ہے. اور وہ کیا ہے، لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہے سو آپ کرے ہے، ہم کو عبث بدنام کیا. تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں صاحب. آپ نہیں یہ ایک بلیم نہیں ہے، یہ اس کو بلیم مت سمجھیے گا. میر تقی میر کا شعر ہے، وہ ایک بڑا عارفانہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے وہ اختیار ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میرے بھائی. آپ سمجھیں؟ تو یہ جو غرور ہوتا ہے نا انسان کا، آپ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا، آپ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی غرور تھا. یقین. تو یہ جو ہے غرور ہے نا کہ میں یہ تخت میرا، میں میرا. تو نے نہ تخت تیرا نہ تو اپنا، کچھ تو نے بنایا ہی نہیں. قبرستان جانا اسی لیے قبرستان سوا خاک نشین ہے. تو یہ فقر جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حاجت کہ صاحب ہم کو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت ہے. تو اس بات کا اعتراف کرنا اور اس کو جو ہے نا ہمیشہ سامنے رہنا کرنا، بس یہی ابدیت کی جڑ ہے اور یہی فخر ہے. یہی فخر ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء. اس کو خوب آپ یاد رکھیے چھوٹی سی آیت کو کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے حضور میں. تو ہم سب فقیر. اچھا اس میں وہ سورۃ رحمان کی بھی بڑی پیاری آیت ہے، یسألہ من فی السماوات والارض. دیکھیے کیا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض وکل یوم ہوا فی شأن. یہ شفا بھی دیکھیے کل یوم کہ یسألہ اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جو بھی دنیا اور دنیا مطلب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ سبھی تو صرف پاکستانیوں کو کہتے ہیں، کلو پاکستانی مسکین. تو یسألہ من فی فقراء نہیں پتا کہ وہ بھی فقراء میں سے ہیں. تو سبھی فقیر ہیں. تو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں سب اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں.
کبھی زبان سے مانگتے ہیں، کبھی اپنے حال سے مانگتے ہیں، لیکن صاحب مانگتے ہیں سب اسی سے. اور پھر فرمایا کل یوم، ایوری ڈے، روز، ہوا فی شان، اللہ کا وہی سٹائل ہے، اللہ کا وہی سٹائل ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کا وہی سٹائل ہے، سب کو دے رہا ہے. اللہ کے اس میں چینج نہیں آیا. اللہ موسموں کی طرح بدلتا نہیں ہے، اللہ کا سٹائل وہی ہے. تو کل یوم ہوا فی شان، ایوری ڈے اللہ وہی ہے، اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ہوتا ہے فقر. ایک بات. دوسری بات یہ بھی خواتین سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ بھی کہہ رہی ہیں ہم سب جی صاحب ادھر میں ڈرتا ہوں. نہیں یہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں وہ آف ہو گیا. واقعی وہ عورتیں ایک جملے میں ایسا کہہ دیتی ہیں کہ وہ یہ دیکھیں نا، میں نے کہا تھا بیٹا اس پہ مت کرنا، بچے بھی سنتے ہیں. ارے یار سائل ہونا تو بری بات ہی نہیں، سائل ہونا تو بری بات ہی نہیں. میں انسانوں سے شاید ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ بس سائل فلاتا بس سائل جو یہاں پہ دو چیز ہیں. ایک خود سائل ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دیں. نہیں آپ خود سائل نہ بنے، آپ دینے والے بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، بہتر ہے نیچے والے ہاتھ. سائل کو چھڑکو مت. چھڑکو. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اللہ میاں کس کو کہہ رہا ہے؟ پوچھ لیں آپ صاحب سے. چلیں اور آخری چیز سننے ختم ہو گیا. اچھا تو یہ فرمایا وَهَذَا الْمَعْنَى أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُسَمَّى فَقْرًا. تو کہتے ہیں یہ معنی جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کو ضرورت ہے، کہنے یہ معنی سب سے اچھے ہیں لفظ فقر میں. تو بل ہوا حقیقت العبودیہ ولبھا، چلیے بلکہ یہ عبدیت کی بندگی کا اصل ہے، حاصل ہے. تو یہ حاصل ہے. اچھا وعزل النفس عن مزاحمت الربوبیہ، اور کہنے کہ اپنے نفس کو ٹرین کرنا کہ عزل الربوبیہ کہیں گے کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی جو ربوبیت سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ تربیت کر رہا ہے، جو پرووائڈ کر رہا ہے، اس سے انکار کر کے کوئی زندگی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ، تو کہیں پھر یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو پھر فقیروں والی زندگی نہیں ہے، پھر یہ تو ایک عجیب احمقانہ زندگی ہے کہ آپ اللہ سے کٹ کے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو اللہ سے جس نے کٹ جو اللہ
کہ جو آدمی دعا نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے، اور ایک لفظ ہے مقبول عبادت۔ تو جو دعا نہیں مانگتا، جو رب سے نہیں مانگتے وہ سب سے مانگتے ہیں۔ اس لیے بھائی رب سے مانگے تو وہ عزت دے گا، لوگوں سے مانگیں گے تو آپ کو ذلیل کریں گے۔ حد یہ کہ ماں اتنی محبت کرنے والی ہے، لیکن جب بچہ بہت مانگتا ہے تو وہ بھی چڑھ جاتی ہے، کیا ہر وقت تو ابھی تو تم کو ناشتہ دیا تھا اب پھر چلے آ رہے ہو، پھر وہ ماں پٹائی بھی کرتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو ماں ہے، ماں بھی چڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا ارے دیا تو تھا پھر چلے آ رہے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، بار بار مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے رہو۔ جی قبلہ، ابھی آپ کے آنے سے پہلے اسی پہ بات ہوئی، وہ غلط بات۔ اچھا اب سنیے یہ بات، آخری بات یہ وہ کہتے ہیں، دیکھیے قال عدم الوثوق بها، سنیے کہتے ہیں فقر کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ اسباب ہوں خوب، نہیں سنیے، اسباب خوب ہوں یقین نہ ہو، اسباب ہوں، اسباب پہ یقین نہ ہو، اور ایسا ہو جائے کہ اسباب ہوں اور اسباب نہ ہوں، دونوں آپ کے نزدیک برابر ہو جائے، کہ مطلب پیسہ بھرا ہوا ہے، صحت نہیں ہے، اللہ نے دیکھیے تو پھر صحت نہیں ہوگی، صحت نہیں ہوگی۔ اب اسباب پہ یقین جب نہ ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے تو صحت کیوں نہیں ہو رہی، کیا چاہیے آپ کو بتائیے، ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں۔ تو اب اسباب ہوں یا اسباب نہ ہوں، فخر یہ ہے کہ اللہ کو اسباب مت بتاؤ کہ اللہ میرے پاس یہ بھی تو ہے یہ بھی تو نہیں، اللہ کو اسباب دینے والا اللہ ہے۔ پہلے فخر یہ ہے کہ اسباب پر یقین، اسباب ہو یا نہ ہو، یقین میں فرق نہ ہے، یہ فخر ہوتا ہے۔ مطلب آپ سمجھے نا، یہ اللہ کو ڈکٹیٹ مت کریے، اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو اب یہ حماقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دیا اللہ ہی نے، اور جو کچھ نہیں آپ کے پاس وہ اللہ کو نہیں دینا تھا آپ کو، اللہ نے لکھ دیا تھا ہم آپ کو نہیں دیں گے، اللہ آپ کو نہیں دیں گے تو وہ تو اس کا کوئی گلہ نہ ہو۔ فخر یہ ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں، اسباب ہوں کہ دیکھیے آپ کا اسباب ہے پھر بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ فرض کریں میں آپ بتا رہا ہوں، یہ آپ نے ناشتہ لائے، کوئی صاحب کسی صاحب کا فلو ہے، کوئی صاحب بیمار ہے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یا کسی کو رغبت نہیں ہے، صحت مند ہے رغبت نہیں، صبح وہ یہ سمجھے۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر ان چیزوں کے بھی ہم کو دے گا، ہم کو جب ہوگا تب دے گا، اور اگر یہ چیزیں ہیں اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم نہیں کھا سکتے، یا کھا لیا تو اس کا الٹا ریاکشن ہو جائے گا۔ فخر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ اسباب پر نہیں دیکھ رہے، ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ چاہیں گے سب ہو جائے گا، آپ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے فرض کریں جب موت کا وقت آئے گا، ہم آپ کو سبھی کو مرنا ہے، جب موت آئے گی نا اسباب سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کریں آپ کو موت سے ایک منٹ بھی تاخیر آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ٹائم ہے کیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب تمہارا وقت آ جائے گا وہ ایک لمحے کے لیے ڈیلے نہیں ہو سکتا، کاش تم اس بات کو سمجھ سکو، اللہ کہہ رہا ہے لو کنتم، کاش تم اس بات کو سمجھ سکو کہ جب تمہارا ٹائم آ جائے گا ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی،
تو بھائی جب یہ بات ہے تو سمجھ لیجیے آپ کہ فقیر بن کے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. اسباب کا اکٹھا کرنا ہاں ہمارے پر آپ نے مکلف کیا ہے، ہم اسباب اختیار کریں گے، سب کریں گے، لیکن یقین یہ ہے، یقین آپ کے اوپر ہے، یقین اسباب میں نہیں. یقین اسباب میں نہیں. جیسے میں آپ بتا جمعے میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کے بزنس چھوڑ دو، نماز کے لیے آؤ، پھر اسباب دیکھیے کہ پھر واپس جاؤ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا بس بیٹھو ہو گیا ہم لوگ کھلائیں گے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جاؤ واپس جاؤ کماؤ. اگرچہ رزاق اللہ ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کماؤ. تو ہم اسباب اختیار کریں گے کیونکہ آپ کا حکم ہے، لیکن یقین نہیں رکھیں گے اس پہ. یعنی فقر یہ ہے کہ عدم الوثوق، عدم الوثوق بها والوقوف معه، کہ جب اسباب نہیں ہے تو بھی اللہ پہ یقین ہے، اور جب اسباب ہیں رائٹ تو بھی اللہ پہ یقین ہے. تو وَهُوَ كَمَا قَالَ بعض المشائخ، جیسے کہ بعض اللہ والوں نے لکھا ہے یا کہا ہے کہ شیء لا يدعه اللہ الا عند من يحب ويسوق الى من يريد، کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ویسے حالات مطلب پیدا کر دیتا ہے. آپ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، مسجد لے آیا. اب تک آپ مسجد کے پابند نہیں تھے، الحمدللہ اللہ کو محبت ہوگی، اللہ آپ کو لے آیا. وَيَسُوقُهُ إِلَى مَن يُرِيدُ، آپ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو کھینچ کے لے آئے گا، لیکن مانگتے رہے. مانگنے میں کوئی کسر نہ ہو، بندگی میں کسر نہ ہو. ایک دن اللہ تعالیٰ کہیں یسوق کو کہتے ہیں کھینچ کے لے آئے گا. تو بس کہہ لیں گے بس بندگی یہ چیز ہے کہ اسباب ہوں تو اللہ پہ یقین ہو، اسباب نہ ہو تو اللہ پہ یقین ہو. اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اسباب پہ یقین کرو، صرف یہ کہا ہے ہاں خوب اسباب کے لیے کوشش کرو خوب، لیکن یقین مت رکھو. تو اسلام نام ہے میانہ روی کا، نہ اسباب سے آپ انکار کریں نہ اسباب پہ یقین رکھیں. بس اللہ نے کہا ہے کہ خوب اسباب اختیار کرو، سب کو یقین اللہ پہ رکھو، ورنہ سب کچھ دھرا رہ جائے گا. اگر مرض سے شفا نہیں ہے تو بس شفا نہیں ملے گی. جیسا دو چار شعر ہیں، دعا تو کریں ابھی آپ کے لیے بھی کریں. ابھی ہم کو یہیں رہنا ہے بھیا. صاحب ایک شعر نیا ہے، شعر یہ شعر دنیا، یہ صاحب یہ شعر دنیا بہت عمدہ ہے. یہ ایک تھے صوفی تبسم میں، تو کہتے ہیں ناصر بھائی یہ شعر دیکھیے بہت عمدہ ہے. کہتے ہیں یہ وہ شعر ہے جو میں نے بیگم کو کل سنایا پرسوں، تو بہت ان کو پسند آیا. کہنے بابا 2-3 مرتبہ پڑھیے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ نہیں کہا اتنا خوش فہمی نہیں ہم سے. یہ صوفی کہہ رہے ہیں 100 بار چمن مہکا، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. دنیا کی وہی رونق. اچھا آپ کے یہاں گانا ہے؟ اچھا ہمارے یہاں نہیں، سب کے کہتے ہیں 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، کہ دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر. میں نے پہلی مرتبہ سنا، میں نے پہلی بنا سنا. اچھا صاحب یہ سیماب اکبر آبادی کا قطعہ ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں. دیکھیے صاحب سیماب بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے شاعر تھے. تو انہوں نے بڑے اچھے اشعار ہیں. خیر
کہتے ہیں کہ میرے سینے میں دل رکھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سینے میں دل رکھا, میرے منہ میں زبان رکھی. میرے سینے میں دل رکھا, میرے منہ میں زبان رکھی تھی, میرے منہ میں زبان رکھ دی. جہاں رکھنے کی جو چیز تھی قدرت نے وہاں رکھ دی. اب دیکھیے صاحب, اب دوسرا شعر دیکھیے کہ کتنی شوخی ہے کہ میرے سینے میں دل رکھا, میرے منہ میں زبان رکھ دی, جہاں رکھنے کی جو چیز تھی قدرت نے وہاں. اب دیکھیے اپنی محبوبہ کو کہتے ہیں جو دل ان سے طلب کیا میں نے, جو دل ان سے طلب کیا میں نے تو یوں کہنے لگے. جو دل طلب کیا میں نے ان سے تو یوں کہنے لگی ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی. آپ دیکھیے خدا کا دیکھیے کہ خدا نے وہاں رکھا اور محبوبہ یہ کہہ رہی ہے ذرا سی چیز تھی میں نے خدا جانے کہاں رکھ دی. جو دل جو دل ان سے طلب کیا میں نے تو یوں کہنے لگے ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی. ہمیں 3 اشعار اس کے ہیں جون کے, اس میں ایک آج ساتھ سنے تھے. کہتے ہیں کہ بے قراری سی بے قراری ہے. بے قراری سی مطلب بے قراری میں بھی بے قراری سی بے قراری ہے, وصل ہے اور فراق طاری ہے. مطلب بے قراری کی وجہ سے اتنی بے قراری ہے کہ وصل ہے لیکن فراق طاری ہے. تو کہتے ہیں بے قراری سی بے قراری ہے, وصل ہے اور فراق طاری ہے. سنیے شیخ سنیے, کہتے ہیں جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, سنیے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. اب دیکھیے لطیف شعر دیکھیے کہ بن تمہارے کبھی نہیں آئی, بن تمہارے کبھی نہیں آئی, کیا میری نیند بھی تمہاری ہے. بن تمہارے کبھی نہیں آئی, بن تمہارے کبھی نہیں آئی, کیا میری نیند بھی تمہاری ہے. یہ جون ہے. بن تمہارے کبھی نہیں آئی, کیا میری زندگی میں نیند بھی تمہاری ہے. یہ شیخ سعدی کا ایک قول شعر نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے میں نے کیا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ شعر ہے. دیکھیے دعا کی حقیقت ان پر انہوں نے بیان کی ہے, تو میں نے کہا یہ بہت اہم چیز ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. کہتے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. پہ کہتے ہیں اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا, اس پہ بہت پیاری چیز ہے, بہت پیاری. کہتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. صرف آپ دعائی کر رہے ہیں, کچھ کر ہی نہیں ہے, یہ حماقت ہے. پھر کہتے ہیں اور اپنی محنت پر بھروسہ کر دعا سے گریز کرنا تکبر. یہ بہت عمدہ ان کا ہے, یہ میں آپ کو بھیجوں گا. کہیں کے بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں. اچھا ایک شعر آپ کو آپ ایک شعر اور میں نے آپ کو نکالا تھا. اپنا کیا نام ہے لطیف بھائی, یہ شعر سن کے آپ جائیے.
یہ بہت عمدہ شعر میں نے آپ کو کہا تھا. یہ ہاں یہ ایک یہ سیما بھی یہ سیماب اقبال آبادی کی میں نے آپ کو وہ کہا اس کا بہت پہلے آپ کو شعر سنایا تھا. یہ صاحب حاصل ہے تصوف کا, تو میں نے کہا اس کو دوبارہ سنو گے. آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا ہے خواب, دنیا ہے خواب اور حاصل دنیا خیال ہے. یہ لطیفہ یہ دیکھیں, دنیا ہے خواب اور حاصل دنیا خیال ہے. انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. یہ ہو جائے کہ دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے, یہ مل جائے وہ مل جائے. تو کہہ رہے دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے اور انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں. آئیے صاحب, اب دیکھیے شیخ صاحب, یہ دیکھیے اس کا شعر, یہ اسی لیے کبھی موقع ملے آپ لوگ سیماب اور برآبادی کو پڑھے, کافی یہ صاحب نسبت آتی ہے. کہہ رہے ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. چھوڑ دے آرزو, کہتے ہے حصول آرزو کا راز, ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. ہے حصول آرزو کا راز ترک آرزو. میں نے دنیا چھوڑ دی تو مل گئی دنیا مجھے. جی سنیے آپ اپنا سلیم بھائی, یہ آپ کہنا بھیجنے والا یہ شعر سنیے آپ. ٹھیک ہے, ہم لوگ کچھ نہیں ہیں, ہم آپ تن کا بھی نہیں, لیکن کیا پیارے بات کرتا ہے. کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا. دیکھیے سادگی دیکھیے اور کتنی بلاغت ہے. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا. دیکھتے کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے. خوشخبری اچھی جگہ جا رہے ہیں. نہیں, دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی, ہاتھ ملتی رہ جائے گی, ہاتھ ملتی رہ جائے گی. ابھی تو تھے, دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا اور دیکھتی ہی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا میں. یہ ان کے اشعار ہیں سیماب کے, بہت عمدہ. اور بھی انشاءاللہ آپ کو ٹائم میں اور بھی بہت عمدہ شعر ہے. دعا فرمائیں. اللہم السلام تسلام تبارک ربنا تعالی یا جلال الاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ ابھی ان کتابوں سے پڑھائے سیکھائے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں دونوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا کامیابی عطا فرما. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت